السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ خطے کی تیزی سے تبدیل ہوتی صورتحال میں ایران جنگ کی شدت بدستور برقرار ہے، جس میں ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ایک اہم موڑ آ گیا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے ساتھ جاری کشیدگی اور آپریشن غضب للحق کے حوالے سے آج ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور پاکستان نے عید الفطر کے موقع پر سعودی عرب، ترکی اور قطر کے کہنے پر آپریشن غضب للحق کو عارضی طور پر روک دیا ہے۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ کے مطابق آپریشن غضب للحق 24 مارچ تک معطل رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ سیاسی منظرنامے میں عید کے بعد تیزی آنے اور پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاجی تحریک شروع کیے جانے کے اشارے بھی مل رہے ہیں۔ آج ہی اڈیالہ جیل سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے، جس کے مطابق حکومت کے تشکیل کردہ نئے میڈیکل بورڈ نے عمران خان کا تفصیلی معائنہ کیا ہے۔ ایران جنگ کی بدلتی صورتحال اور سیاسی منظرنامے پر حکومت کیا سوچ رہی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی صاحب نے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد پاکستان کو خطے میں جو بنتی ہوئی صورتحال ہے اس پر کتنی پریشانی ہے، اور اس حوالے سے سفارتکاری کے فرنٹ پر پاکستان اب کیا کردار ادا کرنے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سوزین۔ میں سب سے پہلے آپ کو سفارتکاری پہ بتا دیتا ہوں۔ سفارتکاری میں الحمدللہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس وقت، وہ اس خطے میں کیا بلکہ میرے خیال میں دنیا میں کسی ملک کی نہیں ہے۔ یہ وہ ایک وقت تھا جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو ہم پر یہ پریشر ڈالا گیا، تو بلکہ میں صاف کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف اور اس کی سوشل میڈیا نے کہ یا اس سائڈ پہ کھڑے ہو جائے یا اس سائڈ پہ کھڑے ہو جائے، ایک لائن لینے آپ کو لائن لینی پڑے گی۔ لیکن آج میرے خیال میں دنیا سمجھتی ہے کہ جو لائن اور جو پالیسی اپنائی تھی، اڈاپٹ کی تھی ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے اور پھر فیلڈ مارشل نے، تو آج ایران جس پہ حملے ہو رہے ہیں اور وہ حملوں کے جواب میں دوسروں پہ حملے کرتا ہے، وہ شکریہ ادا کرتا ہے پاکستان کا۔ بالکل بالکل، بہت واضح۔ So this is a big victory۔ جنگ کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، لیکن پاکستان وکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہو چکا ہے۔ اس وقت آپ خطے کا چودھری کہیں یا جو بھی کہیں، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے ملک کے سر پر عزت کی پگ جو ہے وہ پگڑی وہ سجا دی ہے اللہ نے۔ 27 رمضان کو بننے والا ملک تھا، اور آج دیکھ لیں کہ رمضان میں اس رمضان میں اللہ نے کتنی کامیابیوں پہ کامیابیاں ہیں وہ ملتی جا رہی ہیں۔ تو سفارتی محاذ پر آپ کی جو پوزیشن ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری ہے۔ سعودیہ آپ کا شکر گزار ہے، قطر آپ کا شکر گزار ہے، یو اے ای آپ کا شکر گزار، اسلامی ممالک آپ کے گرد جمع ہو گئے، امریکہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آپ میری کتنی مدد کرو گے اس جنگ سے مجھے نکالنے میں۔ روس آپ کو تیل آفر کر رہا ہے، آپ کو فجیرہ سے، ینبو سے، سعودیہ سے الٹرنیٹ راستوں سے پیٹرول اور تیل آنے لگا ہے، اور رشیا بھی آپ کو آفر کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی سفارتی کامیابی۔ اچھا سر، آپ نے وکٹری پلان، اب لاریجانی کی بات ہے تو میرے خیال میں جو لاریجانی صاحب ہیں تو سب سے پہلا ان کے شہادت کے درجات جو ہیں وہ قبول فرمائے اور ان کا سفر آخرت آسان ہو۔ اور میں یہی کہوں گا کہ وہ آیت اللہ خامنائی کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے، وار اسٹریٹجیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے، کیسے جنگ لڑنی ہے، کیسے کیا کب کیا کرنا ہے، بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ، بڑے سادہ قسم کے انسان، لیکن اپنے کام میں وہ بہت ماسٹر تھے۔ یہ اٹس اے گریٹ لاس فار ایران، لیکن میرے خیال میں ایران جو ہے تو وہ اس کو کور کر لے گا، اور ان کے پاس دوسری، سیکنڈ، تیسری، چوتھی، پانچویں۔ اچھا سر، اب یہ جو ایران جنگ ہے اس کی وجہ سے پی ایم صاحب نے ایک ہنگامی پلان تیار کرنے کو کہا ہے، سر اس کی تھوڑی ڈیٹیلز بتا دیں اور ہماری کیا تیاری ہے اس حوالے سے؟ جو آپ آسٹیرٹی اس کی اوور آل جو یہ پی ایم صاحب نے کل ہی کہا ہے کہ ایک ہنگامی پلان ہم نے تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جنگ کو روکنا ہے، امن کی طرف جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے لیے امن پسند کرتے ہیں، اسی طرح ہم پوری دنیا کے لیے امن چاہتے ہیں کہ امن ہو۔ دوسرا، اس کے لیے ہمیں تمام جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب بذات خود ایچ اینڈ ایوری ڈے وہ رابطے میں رہتے ہیں جتنے اسلامی ملک ہیں، اور ان کا ایک ہاٹ لائن پہ رابطہ رہتا ہے کہ کس طریقے سے ہم امن کی طرف بڑھ سکیں۔ ایک نمبر 2 جو آسٹیرٹی ڈرائیو ہے، مہم ہے پرائم منسٹر کی، اس میں 50% انہوں نے پیٹرول پہ کٹ ڈاؤن کر دیا، آن لائن میٹنگز کو وہ انکریج کر رہے ہیں، ایون اپنی کیبنٹ کی میٹنگ وہ آن لائن وہ کر رہے ہیں، ویڈیو لنک پر کرنے لگے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں تو وہ انہوں نے اس طرف سرکاری افطار پارٹیاں انہوں نے کینسل کر دی ہے، 23 مارچ کی پریڈ کا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ بھی بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی نہیں۔ جو گاڑیاں، قیمتی گاڑیاں اور جس میں
اس کے خرچہ زیادہ ہے فیول کا، ان گاڑیوں کو واپس اپنے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں جمع کرانے کے احکامات بھی ہو گئے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو گئی ہے اور بہت سارا کچھ آگے ہم نے کر دینا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھٹی بھی بڑھا دی گئی ہے. تو یہ ایک بڑھتے ہوئے قدم ہے بچت مہم میں. اور یہ سب کچھ کیوں کیا گیا سوزین؟ اس لیے کہ جب پیٹرول بڑھا مزید بڑھے گا، یعنی یہ خوشخبری ہمیں دے رہے ہیں 55 روپیز کا، تو لوگوں نے کہا کہ صرف عوام پہ بوجھ. تو پرائم منسٹر نے باقاعدہ اتنا ہی بوجھ کہیں لگ بھگ کم و بیش کہیں، لیکن اشرافیہ پر بوجھ ڈال دیا. کب پرائس کم ہوگی یعنی پیٹرول کی؟ یہ پی ایم صاحب نے کہا تھا کہ مارکیٹ جائے گی اوپر، تیل مہنگا ہوگا، لیکن میری حد الوسع کوشش ہوگی کہ میں آپ کو مزید اس آگ کی تپش سے میں بچا سکوں جہاں پر آگ. اچھا سر، تھوڑی سیاسی فرنٹ پہ بات کرنا چاہوں گی. جب آئمہ صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا جس پہ عطا تادڑ صاحب کا ایک رسپونڈ بھی آ گیا، انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی جو بات ہے بچوں سے وہ عید پر کروا بھی دی جائے گی اور وتھ فیو کنڈیشنز بچوں کو نائکاپ بھی دے دیا جائے گا، وہ پاکستان وزٹ بھی کر لیں گے. اب آپ بتائیں کہ یہ کیا اس کو پورا کریں گے اور بچوں کو ویزا دیا جائے گا؟ کیا یہ حکومت کی پریورٹی ہے یعنی بس اس کو صرف ایک ٹویٹ کی حد تک رکھا جائے گا؟ مجھے صرف آپ نے میرے دو سوالوں کا جواب دینا ہے. آپ کو اپنے سوالوں کا جواب مل جائے گا، وہی کہہ رہا ہوں. ان کے پاس ویزے تھے، ان کے پاس وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپلائی کیا ہوا جو 7 دن کا پروسیس پہلے والے تھے، ٹھیک ہے، نہیں رہے. پاسپورٹ تھے، نہیں مطلب کیوں نہیں ہے؟ اس کے بعد ہم دوبارہ بھی تو کر سکتے ہیں. سنیں نا بس مشکوک، وہ جو چیزیں مشکوک بناتی ہے نا باتوں کو، میں وہ بتا رہا ہوں. پاسپورٹ بھی گم گئے، ویزے بھی گم گئے، نائکوپ تھا وہ بھی گم گیا. تو یار یہ تو سائفر والی کہانی ہو گئی ہے. پھر سائفر تو دیکھیں بہت گم ہوتا ہے، ایک گم ہوتا ہے اور ایک گھما دیا جاتا ہے. تو سیدھی بات کریں، آپ نے آنا نہیں ہے، آپ نے صرف جو ہے ڈرامہ بچ. تو سر پھر ان کو ویزاز دے دیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اپلائی تو کریں نا، آپ کا شو تھا. اور آج سے 1 سال پہلے، کم و بیش 1 سال پہلے آپ کے شو میں نے یہ بات کی تھی. آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کے بیٹے آئیں گے، آپ ان کو ویلکم کریں گے. میں نے کیا بولا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے؟ میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں کھانا بھی لے کے جاؤں گا، لیکن وہ آئیں گے، یاد ہے؟ لیکن وہ آئیں گے نہیں. آپ نے اس وقت کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے نائکوپ کے لیے اپلائی کر دیا. میں نے کہا ابھی تک نہیں ہوا. آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کیا، وہ کہتے ہیں نہیں کیا. اچھا سر اب بتائیں، اب تو والدہ نے ٹویٹ بھی کر دی کہ بھئی ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے اور پی ایم صاحب کو انہوں نے ٹیگ کر دیا. میری ہیلپ آپ اس کے بعد لے لیجئے جب وہ اپلائی کر لیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ if they will apply they will be entertained positively اور اپنے باپ سے ملنے کی اجازت. یہ تو بہت آپ نے ایک اچھی خبر دے دی ہے سر. لیکن آئے تو صحیح، چل آئے تو صحیح. آپ ویلکم کریں گے، آپ اپنی اس بات پہ قائم ہے کہ آپ انہیں ویلکم کریں گے. اچھا سر اب بتائیے گا کہ حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق عمران خان صاحب کے لیے میڈیکل بورڈ بنایا اور میڈیکل بورڈ نے ان کا معائنہ بھی کر لیا ہے. اب اگر میڈیکل بورڈ یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے تو کیا حکومت اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ڈالے گی؟ جی سوزین، عدالتی حکم سر آنکھوں پر، اور عمران خان کو علاج معالجے کی تمام فیسلٹیز اور تمام سہولیات جو ہیں وہ ان کو پوری دیانتداری کے ساتھ وہ ملیں گی. اور یہ اس بات کی دلیل اور تصدیق ہے کہ حکومت ان کی صحت پر کوئی سیاست نہیں کر رہی ہے. ان کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اس کی پچھلی رپورٹ جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے. بٹ سر فیملی اعتبار نہیں کر رہی نا. فیملی اعتبار نہ کرے تو فیملی پہ ہمیں بھی اعتبار نہیں. بیکاز فیملی جب اندر جاتی تھی تو بات کچھ اور ہوتی تھی، جب باہر آ کر کیمرے پہ بات کرتی تھی تو فیملی کچھ اور کہتی تھی. فیملی تو اب یہ بھی کر رہی ہے، فیملی تو یہ بھی کر رہی ہے، علیمہ باجی وہ چاہتی ہے یہ ہے کہ اب بشرا بی بی کی ملاقاتیں بھی بند کرا دیں. صحیح، تو حکومت تو نہیں کرائے گی نا ان کے کہنے پہ. یہ حقیقت نہیں، ان کے ہم کیوں کرائیں؟ ہم تو وہ ملاقاتیں جو ملاقات ملک کے لیے پرابلم کریٹ کریں، جو شرارت اور سازش کو ڈیولپ کرے، ہم اس ملاقات کو روکیں گے. تو پھر شرارتی تو علیمہ بی بی نے شرارت کی نا. ایک بندہ تو پابند سلاسل ہے، وہ کتنی کو شرارت کر لے گا جس کے پاس انٹرنیٹ بھی نہیں. تو ان یور ورڈز کے علیمہ بی بی آ کے شرارت کرتی ہیں، کوئی ایسی ٹویٹ سامنے لے آتی ہیں. جو انہوں نے ریاست کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف عمران خان کی ٹویٹیں آئی تھی، ریفرنس ٹو دیٹ کنورسیشن، دیٹ ٹویٹ، آپ کو یاد ہے وہ؟ کیا وہ نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ کیا وہ ڈائجسٹیبل چیزیں؟ بالکل نہیں ایسی اس کو ہضم کیا جا سکتا؟ بالکل نہیں. تو وہ کون کرتا تھا؟ کوئی ملاقات سے یہ چیزیں نکلتی ہیں کہ آپ اپنے ملک کے اداروں پر، سلامتی کے اداروں پر حملہ آور ہو جائیں. جو ملاقات والی پالیسی ہے حکومت کی، ملاقات اگر ملاقات ہوگی، صرف ملاقات، ٹھیک ہے، اس پہ پابندی نہیں ہوگی.
मुलाकात से कोई साजिश निकलेगी, शरारत निकलेगी, तो फिर यही कुछ होगा जो चल रहा है। अच्छा सर, बुशरा बीबी की फैमिली की भी मुलाकात? हाँ, एक बात आपको बता दूं, एंड रेस्ट एश्योर तमाम सुनने वाले और देखने वाले ये सुन, उनकी सेहत पर हम कोई सियासत नहीं कर रहे हैं। फैमिली से ज़्यादा या लगभग उतना ही उनका हम केयर कर रहे हैं। उनकी सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, उनकी ज़िंदगी पे कोई खेलेगा नहीं। सही। लिहाजा आप भी इस पे सियासत ना करें और शरारत ना करें तो ठीक ज़्यादा है। बात। अच्छा, अब शरारत की बात की, बार बार अलीमा बीबी की तरफ ही ताने बाने जाते हैं। अब अलीमा बीबी कहती हैं कि हुकूमत हाथ जोड़ के इमरान खान को जेल से बाहर निकालेगी। क्या कहेंगे आप इस पे? हुकूमत का कोई ऐसा इरादा है? तो अगर वो हाथ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लें। नहीं, हुकूमत हाथ जोड़ेगी। अच्छा, हम क्यों जोड़ें? आप जोड़ के, हाथ जोड़ के उनको बाहर निकालेंगे। वो ये उन्होंने कहा है, उनका सालों की प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है। प्रॉब्लम की है कि हम हाथ जोड़ें। शी मीन्स टू से कि ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। देखिए मेरी बात सुन, ये जो चीज आपने बच्चों को देखा है, जब वो किसी चीज के लिए जिद करते हैं ना, और जब आप उसको नहीं देते तो वो बात नहीं करता, वो फर्श पर जाके ना वो लेट जाता है, चीखे मारता है, लाते मारता है, मुक्के मारता है, मुंह से भी नहीं मांगता कि मुझे फलानी चीज चाहिए। लेकिन आपको पता है कि ये रो क्यों रहा है? इनके रोने धोने का हमें पता है कि इनकी डिमांड क्या है। इमरान खान साहब डील चाहते हैं, लेकिन कहते हैं खुद डील का नाम भी ना मिले। ठीक है। उनको आप कह लें कि थोड़ा सा रियायतें भी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि इसको रियायत का नाम कह लें कि ये कानून में जो थी तो मेरे लिए ये मेरा राइट बनता था। तो मैं एक बात आपके प्रोग्राम में बात यहाँ पे फंसी हुई, आप ये खबर दे रहे हैं, ये खबर आप दे रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ बताएंगे, एक तरफ से हमें ईरान जो है हमारा आप इससे खबर खुद निकाल रही हैं। मैं आपको वैसे ओवरऑल मैंने एक जनरल आपके साथ। अच्छा, आप अपनी बात कंप्लीट करें, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि इमरान खान साहब तक बातें अब भी पहुँचती और अलीमा बाजी तक भी पहुँचती है। बैरिस्टर गोहर अगर मुझे सुन रहे हैं, और सुहेल अफरीदी बिलखसूस, उनको के जूते मुबारक हो, मुझे उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इससे अच्छे पहन ले, अच्छे कपड़े। मैं वो उनके उसके टगरी में ऐसा नहीं हूँ जो लोगों के चश्मों पर, खवातीन के बैग्स पर, उनके सैंडल और जूतों पर कमेंट करे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आप 10 लाख रुपए की जूती पहन ले, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो रमज़ान पैकेज आपने बनाया था खैबर पख्तूनख्वा में लोगों के लिए, जिसमें आपने अपने सेनेटर्स, एमपीएस और एमएनएस और वजीरों से 5-5 हज़ार रुपए नाम लिए हैं, वो पैसे अवाम तक नहीं पहुंचे। फिर ना करे ना, फिर वो पंजाब हुकूमत के भी किस्से मुझे याद आ जाते हैं। आप पंजाब हुकूमत पे मुझे चार्जशीट करें, मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन मुझे अपने कौम ने भेजा है 9 करोड़ की गाड़ी, मैं आपको 11 अरब का भेज रहा हूँ आपको। जो क्या आप मुझे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की बात नहीं पहुंचाने दे रही? बिल्कुल सर, आपका अगर आपके शो में इजाजत नहीं है तो ना करें। आप करें सर। हम तो हर वक्त आपके कटहरे में खड़े होते हैं, हम तो हर वक्त कटहरे में होते हैं। जरा वो लोग जो दुनिया को कटहरे में खड़े रखते हैं, अगर वो ऐसे कुछ जो ये दुनिया को और दूसरों को, अपने मुखालिफिन को कटहरे में खड़े रखते हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि सुहेल अफरीदी के अपने जिला खैबर में तरावी के नमाज में लोग खड़े होकर बद्दुआ दे रहे हैं कि तेरा का ना रहे। अच्छा, ये आप हमारे रमजान के पैसे खा गए। बड़ी सख्त बात है। एक बंदे के नाम पर, एक बंदे के नाम पर 150 लोगों ने पैसे लिए हैं। अच्छा, ये है आने वाले दिनों के लिए, ये मैं खबरदार कर रहा हूँ रियासती इदारों को, हुकूमत को भी और आवाम को भी, कि ये जो 12-13 अरब रुपए निकाले गए हैं, सही, बाशमूल 5 अरब रुपए, 500 करोड़ बाजोड़ के, और 400 करोड़ रुपए वादी तीरा के रिहेबिलिटेशन के लिए, वो पैसे आगे चंद दिनों में आपको ईद के बाद इनकी गंदी सियासत पर इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। नेब जो है, मैं नेब को कह चुका हूं कि नेब हमारी, मैं वजीर आजम को भी बता चुका हूं, नेब हमारी 1 टके की नहीं। नेब सत्तू पीकर सो रही है, कोई काम नहीं करे। अगर नेब ने खैबर पख्तूनख्वा में अपना काम शुरू कर दिया तो शायद उसको किसी और दफ्तर में, किसी और सूबे में जाना ही ना पड़े। सही सर, एक चीज़ बताएं कि एक तरफ तो हमारे मुल्क के साथ ईरान जंग चल रही है, एक तरफ अफगानिस्तान के साथ जंग चल रही है। इस दौरान अगर मुल्क में एक रिहाई फोर्स बना के पीटीआई कोई तहरीक चलाती है, सो हाउ गवर्नमेंट इज गोना डील विद इट? उनको रिहाई फोर्स, मैं एक मशवरे से ही डील कर लेता हूँ, उनको किसी रिहाई फोर्स बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, बेटर एक दुहाई फोर्स बना ले। सही, यानी कि आप उनको मशवरा दे रहे हैं? हाँ, दुहाई फोर्स बना ले, उससे कुछ ज्यादा अच्छा काम चल जाएगा। रिहाई फोर्स
فورس کیا, اس سے پہلے ہم نے ٹائیگر فورس ہم دیکھ چکے ہیں, بندہ اس کا دہائیاں تو ویسے بہت دے رہے ہیں, آپ لوگوں کو اثر نہیں ہو رہا, وہ علیحدہ بات, سنائی نہیں دے رہی. اب یہ دیکھیں نا, اب اس میں ان کا قصور ہے آپ لوگ. اگر آپ کو سنائی دے رہی ہے تو ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے, ہمیں تو ان کی دکھائی دیتی ہے بدماشیاں, جو کہتے ہیں کہ روز بیٹھ کر ٹی وی پر الزامات لگاتے ہیں, صحیح, روز ٹی وی پر لگا کے جو ہے تو یہ انتشار کرتے ہیں, سوشل میڈیا کو یہ ریاست اور اسٹیٹ کے خلاف استعمال کرتے ہیں. ابھی تو کچھ عرصے سے سوشل سب میڈیا سے خاموش پہلے ہے. اگر انہوں نے کچھ ذمہ داری کا احساس کرنا ہے تو یہ اپنی سوشل میڈیا کو تھوڑا سا, لیکن سر خاموش ہے کچھ عرصے سے. نہیں ہے خاموش, صحیح, بالکل نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو بالکل رہا؟ نہیں ہے. مائلز ٹو گو, تھوڑا سا اپنا رویہ بہتر کریں. بہتر مینس پولیٹیکل ہی کر لیں. ابھی تک تو یہ سیاسی جماعت نہیں بن سکے. They couldn't learn how to behave like a political leader and parties. تو ان کو چاہیے کہ یہ تھوڑا سا بیہیو کرنا شروع کریں تو اور اگر یہ بیہیو کریں گے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. صحیح, بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے سنا کہ اختیار ولی صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کو رہائی فورس کی نہیں دہائی فورس کی ضرورت ہے. بات کریں گے پی ٹی آئی کی کہ کیا پی ٹی آئی عید کے بعد کوئی احتجاج کرنے جا رہی ہے. کسی گرینڈ احتجاج کی بہت باتیں ہو رہی ہیں. اس حوالے سے ہم مزید تفصیلات لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کے پی حکومت کے مشیر اطلاعات شفیع جان صاحب. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ خبریں آ رہی ہیں کہ سی ایم کے پی جو ہے وہ ایک گرینڈ تحریک چلانے جا رہے ہیں. اگر واقعی ایسا ہے تو پی ٹی آئی کی کیا تیاری ہے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک تحریک کا تعلق ہے تو عمران خان رہائی فورس پہ ہو رہا ہے, اس کا سٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے. عید کے بعد آپ نے دیکھ انشاءاللہ اس کی لانچنگ ایونٹ ہوگا. اس کے بعد ڈیش بورڈ کھول دیا جائے گا جس میں پاکستان سے تمام صوبوں سے نوجوان اس میں شریک ہوں گے. ممبرشپ ہوگی, باقاعدہ ان سے حلف لیا جائے گا اور اس کو لیڈ جو ہے سی ایم سہیل آفریدی صاحب کریں گے. یہ جو اعلان کیا گیا تھا رہائی فورس کا, یہ اسٹریٹ موومنٹ کے تناظر میں کیا گیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کے کندھوں پہ ڈالی تھی, اور جس طریقے سے اسٹریٹ موومنٹ کو آفریدی صاحب نے لیڈ کیا ہے وہ مثالی ہے. آپ نے سندھ میں دیکھا ہوگا, پنجاب میں دیکھا ہوگا, خیبر پختونخوا میں میس موبلائزیشن دیکھی ہوگی. تو اسی تناظر میں رہائی فورس بنائی جا رہی ہے. عید کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے باقاعدہ ڈیش بورڈ کھول دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ موومنٹ, آپ کو یاد ہوگی جو مومنٹم اسٹریٹ موومنٹ کا تھا, کو دوبارہ حاصل کیا جائے گا اور اسٹریٹ موومنٹ کے لیے نئی جگہوں کا اعلان بھی جلد کر دیا جائے گا. سر اچھا, ایک چیز بتائیے گا کہ آپ نے یہ بات کی کہ جی اب ہم لوگ تو تیار ہیں, لیکن بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ مطلب ماضی میں اگر ان کے ہم کچھ بیانات سنیں تو وہ اس کی نفی کر چکے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے جو تاثر ملتا ہے رہائی فورس کا وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرنے آ رہے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے, یہ کانٹرڈکشن کیوں آ رہی ہے پارٹی کے اندر؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت ہے, واحد نیشنل پولیٹیکل پارٹی ہے جو تمام صوبوں میں پائی جاتی ہے. ہر گاؤں میں, ہر قصبے میں, ہر شہر میں تحریک انصاف کی نمائندگی آپ کو نظر آئے گی. جب پارٹی اتنی بڑی ہو جاتی ہے تو پھر پارٹی پولیٹیکل کمیٹی میں ہر بندی کی اپنی رائے ہوتی ہے. اس رائے کا احترام بھی کیا جاتا ہے, اکراس دا بورڈ ان رائے کو لیا بھی جاتا ہے, ان کی تجویز بھی لی جاتی ہے, مشورہ بھی ہوتا ہے. جہاں تک فورس کی بات ہے تو نام پہ کچھ ہمارے رہنماؤں کو ایشوز ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے. عمران خان رہائی امن فورس جو ہے, یہ امن فورس یا امن موومنٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو ایک فورس ہے یہ ضرور بنائی جائے گی اور یہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہوگی, یہ پرامن ہوگی. اور جو بھی لائے عمل دیا جائے گا عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے, یہ فورس اس میں صف اول میں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں قانون اور آئین اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کا, دھرنے کا, لانگ مارچ کا. تو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہی لائے عمل دیا جائے گا, اور جو عمران خان رہائی فورس ہوگا یہ قانون کے دائرے کے اندر ہی عمران خان صاحب کی رہائی کی جو کوشش ہوگی اس میں صف اول میں ہوگی. صحیح سر, لیکن جو اس وقت ملکی حالات جا رہے ہیں, جس طرح سے ایک خطہ جو ہے وہ ایک سچویشن فیس کر رہا ہے, ڈو یو تھنک کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کو پرمیشن مل جائے گی؟ کیونکہ جب پی ٹی آئی نے کچھ کیا ہے تو بعد میں ایک امپریشن ایسا آیا کہ وہ پرتشدد احتجاج تھا, اور سیکشن 144 بھی لگتا ہے جب آپ کوئی بھی احتجاج کرنے کی تیاری کرتے ہیں. تو اتنی پولیٹیکل سپیس کیا آپ لوگوں کو دی جائے گی کہ آپ کے احتجاج یا تحریک جو ہے یہ چلا سکیں؟ دیکھیے, جہاں تک پولیٹیکل سپیس کی بات ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں ہے. پنجاب میں, سندھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں تحریک انصاف کا جھنڈا, پوسٹر, عمران خان صاحب کی تصویر بین ہے. NA 129 کا الیکشن کی مثال آپ کے سامنے ہے, جہاں پہ تحریک انصاف بائی الیکشن میں حصہ لے رہی تھی. میاں اظہر صاحب کی وفات کی وجہ سے وہ سیٹ خالی ہوئی تھی, جس میں پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہاں پہ الیکشن میں حصہ لیا جائے.
جب ہم الیکشن میں حصہ لے رہے تھے تو وہاں پہ ریلی بھی نہیں چھوڑی جا رہی تھی, الیکشن مٹیریل بھی نہیں چھوڑا جا رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب اس طرح کے تو کافی ایونٹس ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں. اب کیونکہ یہ جو گرینڈ تحریک آپ لوگ لانچ کرنے جا رہے ہیں, اس کی رجسٹریشن کا ٹائم فریم کتنا ہوگا اور یہ کب تک لانچ ہو جائے گی؟ عید کے بعد اس کا لانچنگ ایونٹ ہے رہائی فورس کا. سی ایم سہیل آفریدی صاحب خود اس لانچنگ ایونٹ سے خطاب بھی کریں گے. اس کا ڈیش بورڈ کھول دیا جائے گا, مختلف شہروں میں اس کی ممبرشپ ہوگی. خیبر پختونخوا میں پورے پاکستان میں لوگ رجسٹر ہو سکتے ہیں ڈیش بورڈ کے تھرو. 90% لوگوں کا لیڈر عمران خان ہے, تو تمام تر نوجوان اس میں شامل ہوں گے جس کو آفریدی صاحب لیڈ کریں گے. چین آف کمانڈ کا ایشو بھی نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ ان سے باقاعدہ حلف بھی لیا جائے گا اور یہ غیر سیاسی ہوگی. جس دن عمران خان صاحب رہا ہوں گے اس کو ڈیزالو کر دیا جائے گا. صحیح. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ جو اس میں رجسٹریشن کرائیں گے اپنی, ان کی پروٹیکشن کس طرح سے آپ لوگ کریں گے؟ لائک خدا نہ خواستہ کچھ ایڈورس بھی ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا چلا گیا, میں نے پہلے بھی آپ سے سوال پوچھا تھا, تو ان لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا پلان ہے؟ دیکھیں ہم کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام تو نہیں کر رہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. آج بھی تحریک انصاف میں انصاف یوتھ ونگ موجود ہے, آئی ایس ایف موجود ہے, آئی ڈی ایف موجود ہے, آئی ایل ایف موجود ہے, مدر ونگ موجود ہے, دیگر ونگز موجود ہے. یعنی کہ اس دفعہ آپ فل ڈٹرمنڈ ہیں کہ یہ جو فورس ہے یہ بنے گی. ایک اور چیز یہاں جاننا چاہوں گی کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں, کیونکہ یہ ذمہ داری تو خان صاحب نے ان کو سونپی تھی کہ وہ احتجاج کریں, تحریک چلائیں. کیا یہ پی ٹی آئی کی سولو فلائٹ ہے یا اس میں اچکزئی صاحب بھی آپ کے ساتھ آن بورڈ ہیں؟ دیکھیں یہ جو اعلان کیا گیا تھا یہ تو میں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ اسٹریٹ موومنٹ کے تناظر میں اعلان ہوا ہے. اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کے کندھوں پہ ہے, تحریک کی ذمہ داری اچکزئی صاحب کے پاس ہے, لیڈر آف اپوزیشن ہے. عمران خان صاحب نے ہی یہ ذمہ داری ان کو دی ہے, ان کو لوپ میں لیا گیا ہے. اور جو فورس ہوگی, جو عمران خان رہائی امن فورس ہوگی, اس کو لیڈ سہیل آفریدی صاحب کریں گے. اچھا تو اس کا اگر میں مطلب سمجھوں تو وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ اور تحریک کے درمیان آپ لوگ ایک لائن ڈرا کر رہے ہیں؟ نہیں, لائن تو کوئی ڈرا نہیں ہے. اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کے کندھوں پہ ہے. انہوں نے مثالی طور پہ اس کو لیڈ کیا. جتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پنجاب ہو یا سندھ ہو یا پھر خیبر پختونخوا ہو, سہیل آفریدی صاحب اس وقت ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ ابھر رہے ہیں. جتنے لوگ سہیل آفریدی صاحب ایک کراؤڈ پلر ہے, جتنے لوگ وہ نکال سک رہے ہیں, اتنے اس وقت پاکستان میں نہ بلاول نکال سکتا ہے اور نہ ہی مریم نکال سکتی ہے. تو بات تو بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب کا ہاتھ جس پہ بھی ہوگا وہ کراؤڈ پلر بھی ہوگا, وہ پاپولر بھی ہوگا. جب آپ نے دیکھ لیا کہ پنجاب میں ان کو کرفیو لگانا پڑا, سندھ کا وزیر اعلیٰ اتنا پریشر میں آ گیا کہ وہ ملاقات سے پیچھے ہو گئے, اور پھر خیبر پختونخوا میں آپ نے مالاکنڈ میں, ایبٹ آباد میں, ہزارہ میں, پشاور میں, چارسدہ میں, کوہاڑ میں آپ نے میس موبلائزیشن دیکھی ہوگی. تو اسی تناظر میں ہی یہ رہائی فورس بنائی جا رہی ہے. پہلی بات, اچھا اب جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ تو آفریدی صاحب کریں گے, اور جو احتجاج ہے اگر میں آپ کی بات کا صحیح مطلب سمجھوں تو وہ اچکزئی صاحب کریں گے. اگر اس طرح سے ہے کہ اپنی اپنی رسپانسبلٹی ہے تو کوارڈینیشن کا کیا طریقہ ہوگا ان دونوں کے درمیان؟ دیکھیے جو تحریک ہے وہ پارٹی اعلان کرے گی, پارٹی اعلان کرے گی, یہ پارٹی کی ذمہ داری ہے. اس کے حوالے سے اگر کچھ چیزوں پہ ہم اچکزئی صاحب کے ساتھ پرنسپلی بھی ایگری ہو چکے ہیں. جب مذاکرات کی بات ہو رہی تھی, آپ کو یاد ہوگا, تو تحریک انصاف اچکزئی صاحب کے ساتھ کچھ پرنسپلی چیزوں پہ ایگری ہو چکے تھے, اور یہ ذمہ داری بھی اچکزئی صاحب کے پاس تھی. اچکزئی صاحب نے 2 روزہ قومی کانفرنس بلائی تھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بینر کے تلے, اور اچکزئی صاحب نے اس کو لیڈ کیا تھا, اور اس میں بڑا واضح کہہ دیا تھا, اور تحریک انصاف بھی اس بات پہ ایگری تھی. اگر حکومت چاہتی ہے کہ فریش الیکشن کروائے جائے, حکومت 8 تاریخ کی 8 فروری کے مینڈیٹ کی واپسی بھی بات کرنا چاہتی ہے, نئی ای سی پی بھی بات کرنی چاہتی ہے. اس طرح 64,000 جو ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں ناحق سیاسی ایف آئی آرز, 22,000 لوگوں کو جیل ہمارے جا چکے ہیں. اگر اس پہ حکومت بات کرنے کو تیار ہے تو اچکزئی صاحب کے ساتھ پورا اختیار ہے بات کرنے کو. اگر اس بات پہ حکومت بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر ہم تحریک کی طرف ہی جائیں گے جس کی تیاری ہو رہی ہے. صحیح. اچھا ایک اور چیز میں جاننا چاہوں گی کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کل وہ اڈیالہ بھی نہیں گئے. وہ کہاں مصروف ہیں؟ کیا وہ یہ تحریک کی تیاریوں میں مصروف ہیں؟ کیا مصروفیت ہے ان کی کہ وہ بالکل نظر نہیں آ رہے اور بالکل خاموشی ہے ان کی طرف سے؟ کوئی خاموشی نہیں ہے. سہیل آفریدی صاحب جتنا ایکٹیو ہے, باقی تو تینوں وزیر اعلیٰ سے زیادہ وہ ایکٹیو ہے. جہاں تک کل اڈیالہ کی بات تھی تو کل منگل کا دن تھا, اور منگل کے دن ان کی فیملی اور وکلاء کے ملنے کا دن ہوتا ہے. جمعرات کے دن جو ہے ان کے رفقا اور سیاسی لیڈرشپ ملتی ہے. تو کل منگل تھا, تو کل ان کی فیملی کا دن تھا. بات بڑی واضح ہے کہ سہیل آفریدی صاحب تحریک کو بھی دیکھ رہے ہیں اور گورننس کو بھی دیکھ رہے ہیں. گورننس کے حوالے سے دیکھ لیں تو خیبر پختونخوا سب سے آگے ہے. آپ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ اٹھا لیں یا پھر آپ غربت کی سروے اٹھا لیں,
پر کیپیٹا ہیلتھ کا ہمارا اٹھا لیں یا پھر یونیورسٹی اور کالجز کی بات کر لیں، گورننس میں آج بھی خیبر پختونخوا ان دونوں صوبوں سے آگے ہے۔ ہم ٹک ٹاک پہ بلیو نہیں کرتے، حکومتیں ٹک ٹاک سے نہیں چلتی۔ پنجاب کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہاں پہ جو دسترخوان لگائے جا رہے تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ آپ کے سامنے پڑی ہے، وہاں پہ ترجیحات جو ہے وہ 11 ارب کا جہاز ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں ہم نے 13 ارب کا ریلیف پیکج دیا، رمضان پیکج دیا ہے۔ تو خیبر پختونخوا اور سہیل آفریدی آگے سب سے ریلیف پیکجز میں گورننس کے لحاظ سے اور تحریک کے حوالے سے سب سے آگے ہے۔ صحیح سر، ہم نے پنجاب گورنمنٹ کو تو کرٹیسائز کیا ہے ان کے طیارے کے اوپر بھی، لیکن ایک تھوڑا سا کرٹیسزم آپ لوگوں کے اوپر بھی آ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ججز کے لیے 18 کروڑ کی 3 گاڑیاں لی ہیں۔ سر ایسا کیوں ہوا جب ملک میں اتنا زیادہ مسئلہ ہے، مہنگائی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو پھر کے پی حکومت کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی ججز کے لیے نئی گاڑیاں لینے کی؟ دیکھیے یہ ڈیمانڈ ان کی طرف سے تھی، اور یہ کفایت شاری کا جو ایک اس ٹائم ڈرائیو چل رہا ہے، یہ اس سے پہلے کیبنٹ میں اپروو ہو چکی تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ کل فیڈرل گورنمنٹ نے 9 کروڑ کی ایک سینٹ کی چیئرمین کے لیے گاڑی خریدی۔ کل مریم کی کیبنٹ نے 53 ملین کی نئی گاڑیاں خریدنے کی اجازت دی۔ 11 ارب کا جہاز ان کے کھاتے میں پہلے سے موجود ہے۔ 2 کروڑ اس وقت جہاز کے پائلٹ کی تنخواہ ہے۔ 5 لاکھ پر گھنٹہ اس جہاز کی فیول کا خرچہ ہے۔ اور پھر ابھی ویانا والا ایشو بھی آپ کے سامنے ہے کہ ویانا سی ایم جو ہے وہ پاکستان میں موجود تھی اور جو طیارہ تھا وہ ویانا میں موجود تھا۔ پھر جب آپ کی جیسے دوستوں میڈیا نے سوالات کیے پنجاب حکومت سے تو کوئی تصدیق اور تردید نہیں آئی۔ پھر جب بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل ایشوز کے لیے وہاں پہ گیا تھا۔ جب نیا جہاز خریدا گیا، آپ موٹر سائیکل بھی ایک نیا خریدتے ہیں یا گاڑی بھی نئی خریدتے ہیں تو انجن وغیرہ اس کا آپ چیک کرتے ہیں، یا تو پھر 1 مہینے میں اس جہاز کو اتنا چلا لیا ہے کہ یہ زمین پہ ٹک ہی نہیں رہا تو اس کو مینٹیننس کی ضرورت پڑی۔ بات بڑی واضح ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو ترجیحات ہیں وہ عوام ہے، جبکہ پنجاب یہ جو آپ گلا کر رہے ہیں، جو اوور آل آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ پریشر تو اپوزیشن نے بنانا تھا، جو کہ اپوزیشن جو ہے ناکام رہی اس قسم کا پریشر بنانے میں۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ اپوزیشن کوئی ناکام نہیں رہی۔ پیٹرول بم گرایا گیا، جس طریقے سے پیٹرول کے ایشوز پہ اپوزیشن نے بات کی تو آپ کے وزیر اعظم کو قوم سے خطاب کرنا پڑا۔ جہاز کا ایشو بنا تو روز عظمی بخاری روز آتی ہے، کوئی نئے جھوٹ بول کے چلی جاتی ہے۔ اتنا جھوٹ اس نے بول لیا ہے کہ وہ پرانی جھوٹ کو کنٹراڈکٹ کرتا ہے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ شفیع جان صاحب نے عید کے بعد احتجاج کا سینیریو بہت تفصیل سے بتا دیا ہے۔ بات کریں گے ایران جنگ کے حوالے سے، جس کے لیے ہمیں تہران سے جوائن کیا ہے ڈاکٹر راشد نقوی صاحب نے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ علی لاریجانی صاحب کی شہادت کی پہلے ایرانی حکمران کی طرف سے ایک تصدیق نہیں کی جا رہی تھی، تردید کی جا رہی تھی، لیکن کئی گھنٹوں بعد تصدیق کر دی گئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تردید تو نہیں آئی تھی، البتہ تائید نہیں آئی تھی، اور ظاہر ہے جو یہاں پہ جنگی صورتحال ہے اور جس انداز سے یہاں پہ اوورال جو اس طرح کے واقعات کے بعد میڈیا کے سامنے جو چیزیں لائی جاتی ہیں تو اس کو خاص ایک طریقہ کار ہے، اور جب تک ساری چیزیں کنفرم نہ ہو 100% تو یہ لوگ کنفرم نہیں کرتے۔ اسی لیے افواہیں تو آ گئی تھیں اور حملے کی باتیں بھی، اور ویسٹ کا بھی میڈیا بھی کر رہا تھا، لیکن یہاں کا میڈیا اس لحاظ سے بہت ہی محتاط ہے کہ کوئی ایسی خبر جو ایک دفعہ ان کی طرف سے نشر ہو جائے اس کی پھر تردید نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا تمام تر کنفرمیشن کے بعد، تمام تر تفصیلات سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس کو اناؤنس کیا اور باقاعدہ طور پہ تائید کی ہے کہ ان کی شہادت واقع ہو۔ صحیح سر، اب ان کی شہادت کے بعد عوام کے کیا سینٹیمنٹس ہیں اور کیا غصہ پایا جا رہا ہے عوام کے اندر؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب اس طرح کی اہم شخصیات، معروف شخصیت ہے وہ شہید ہوتی ہے، ان کو اس انداز سے حملوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جو عالمی کنونشنز اور جنگ کی جو آداب اور تقاضے ہیں ان کی تو ساری سراسر خلاف ورزی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں کے اس ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایران کی جو اسلامی آئیڈیالوجی ہے اور جو ریولوشن کی آئیڈیالوجی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ شہادت کو ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ خود شہید ڈاکٹر علی لاریجانی کا جو آخری ٹویٹ ہے اگر آپ وہ پڑھیں تو اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ میں شہادت کے لیے تیار ہوں، اور شہادت سے بڑھ کے اور کیا زندگی ہو سکتی ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا، یعنی ان کا امریکہ اور اسرائیل کی طرف۔ بلکہ میں اس کو اگر خلاصہ کر کے وہ کہوں تو انہوں نے امام حسین سید الشہداء کا جو ایک معروف
جملہ تھا بالکل. اس کو انہوں نے آخری ان کی ٹویٹ ہوئی ہے جس میں شہادت کو ویلکم کہا گیا ہے. تو یہ خود ذاتی طور پہ بھی شہادت کی متمنی ہے, اس قوم کے اندر بھی شہادت کا جذبہ روز بروز پروان چڑھ رہا ہے. اور ان کے ہاں اگر اس انقلاب کو, اس ریولیوشن کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو واضح ملے گا کہ اس انقلاب کربلا کو, ان سید الشہداء کی قربانی کو یہ اپنے لیے ایک رول ماڈل قرار دیتے ہیں. اور کربلا یعنی شہادت, کربلا یعنی حق کی خاطر ہر چیز قربان کرنا. تو ڈاکٹر علی لاریجانی بھی اس کے لیے تیار تھے, اور یوں بھی آپ دیکھیں کہ وہ اوپن لوگوں میں موجود تھے. قدس ریلی کے اندر آپ نے ان کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں, اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہاں پہ عوام اور لیڈرشپ اتنی قریب ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بہت اچھے طریقے سمجھتے ہیں, اور اس لیے ان کو جب اس طرح کا بڑا واقعہ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے, دلی رنج پہنچتا ہے, لیکن وہ آگے کی طرف دیکھتے ہیں کہ شہادت کی اس جو مرحلہ ہے یا شہید کا جو خون ہے اس سے ہم نے کس انداز سے اسلام کی خدمت کر. صحیح سر, پاسداران انقلاب نے ان کی شہادت کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے, تو اس کی کیا عملی شکل ہوگی؟ کیا اس کے بعد جنگ میں مزید شدت آئے گی؟ یا جنگ تو جاری ہے, وہ تو جسے کہتے ہیں کہ ایک ایرانی شہری کا وہ کہتے ہیں کہ ہم انتقام لیں گے, اور سپریم لیڈر سے لے کے اس طرح کی جو شخصیات شہید ہو رہی ہیں. تو جنگ جاری ہے جی. اور کل کے آپ دیکھیں, اور خود آپ کا ویسٹ کا میڈیا بھی, پاکستانی میڈیا بھی, اور یہاں کا میڈیا تو ظاہر ہے پوری تفصیلات دے رہا ہے کہ کس انداز سے کل سے حملوں میں مزید شدت آئی ہے اور لوگوں کے جوش و جذبے میں بھی اضافہ ہوا ہے. آج آپ اگر ان کا جو جلوس جنازہ تھا, اگر آپ اس کو تہران کی میں بات کر رہا ہوں, اگر تہران میں آپ دیکھتے تو حیران ہو جاتے کہ لاکھوں کے اجتماع میں لوگ کس انداز سے روزے کی حالت میں جو ہے وہ اس پروگرام میں, اس اجتماع میں شریک ہوئے. اور لوگوں کے حوصلے بلند ہیں, مورال اپ ہے, شہادتوں کو ویلکم کہا جا رہا ہے. تو ایک انتقام تو یہ ہے کہ دشمن جو چاہتا ہے اس کو جغرافیائی سطح پہ بھی, یعنی ملک کے اوپر حملوں کے عنوان سے بھی, اور نظریاتی بنیادوں پہ, دونوں عنوان سے اس کو شکست دے. آپ حملے کر کے, جوابی حملے کر کے بھی اس کو انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں, اور اپنے حوصلوں کو بلند کر کے. ایرانی قوم جب یہ کہتی ہے نا کہ ہم میدان میں کھڑے ہیں, اور ہر شہادت کے بعد, ہر حملے کے بعد جب وہ مردباد امریکہ اور مردباد اسرائیل کا نعرہ لگاتے ہیں, تو یہ بھی ایک انتقام ہوتا ہے. ایک نظریاتی انتقام ہے اور ایک فوجی اور ملٹری اور اس بیسس پہ انتقام ہے. تو دونوں انتقام جاری. صحیح. اچھا سر, اب اسرائیل کی طرف سے بھی حملے ہو رہے ہیں, یو ایس اے کی طرف سے بھی حملے ہو رہے ہیں, نو ڈاؤٹ ایران بھی بدلے میں حملے کر رہا ہے, لیکن جو وقت ایرانی لیڈرشپ ہے کیا وہ انڈر گراؤنڈ رہ کے ہی حملے کرے گی؟ دیکھیں انڈر گراؤنڈ اب کس سے, آپ کے سوال کو میں پوری طرح سمجھ نہیں سکا. دیکھیں انڈر گراؤنڈ تو کوئی ہے ہی نہیں اس وقت. لاریجانی کل بھی فیلڈ تھے, رات کو شہید ہو گئے. پریزیڈنٹ قدس ریلی میں موجود تھے, ابھی بھی مختلف جگہوں پہ نظر آتے ہیں, وہ عوامی اجتماعات میں بھی جا رہے ہیں, لیڈرشپ کی میدان میں. اصل میں یہ تھوڑا سا میں جیسے پہلے عرض کرتا ہوں کہ یہاں کے سوسائٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ لیڈرشپ یا قائدین یا وزراء اور پریزیڈنٹ اور عوام میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے, کوئی لمبے چوڑے پروٹوکولز نہیں ہوتے. یہ جو شہادتیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کسی حد تک اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ وہ بنکرز میں چلے جائیں, خفیہ ٹھکانوں پہ منتقل ہو جائیں, شہروں سے نکل جائیں اور فلاں جگہ پہ چلے جائیں فلاں. یہ عوام میں رہتے ہیں, عوام بھی ان کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں, اور اسی بنیاد پہ پھر ان کو لوکیٹ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا جب یہ سب سامنے ہوتے ہیں. ان کی شہادتیں یا ان کو ٹارگٹ کرنا بھی آسان ہے. لیکن مجھے اب ایسے محسوس ہوتا ہے رات کے اجتماعات کے بعد اور آج کا جو عظیم الشان اجتماع تھا اس کے بعد, مجھے اب لگتا ہے کہ اب عوام کی طرف سے یہ دباؤ بڑھے گا اپنی لیڈرشپ پہ کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ بنائیں. کیونکہ اس سے پہلے اب خود لیڈرشپ نہیں چاہتی تھی کہ عوام کے اندر یہ تاثر ابھرے کہ لیڈرشپ تو انڈر گراؤنڈ ہے, وہ تو بنکرز میں پناہ لیے ہوئے, اور ہمیں روڈوں پہ جو ہے وہ ایسے اکیلا چھوڑ دیا, اوپر سے حملے ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہے. تو یہ جو عوام اور لیڈرشپ کا یہ تعلق تھا اور جو یہ آپس میں ہم آہنگی اور یکجہتی تھی, وہ اب مجھے لگتا ہے کہ شاید اب عوام کی طرف سے یہ اب پریشر بنے کہ لیڈرشپ کو اتنے اوپن نہیں آنا چاہیے. صحیح. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر صاحب کو سنا, وہ ایران کے حوالے سے اپنا تجزیہ دے رہے تھے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.